محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ دل اسی کے سامنے کھولنا چاہیے جس نے بنایا ہے۔ فخر و سر بلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ، اور اپنے قبر کو یاد رکھو، کیونکہ یہی عالم آخرت کی طرف تمہارے گزرگاہ ہے۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کو خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ جس کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ قیامت تک سجدوں میں رہے سر میرا اے خدا، کہ تیرے نعمتوں کا شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ اور پھر وہ رب حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرے میرے سوا۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیرے ہی دنیا میں۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتے جائیں گے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی۔ اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسانات اور جنات مل جائے، تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔